السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے ائمہ کرام کے معاشی حالات اور ان کا مستقبل۔ محترم سامعین، لفظ امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، رہنما، راہبر، لیڈر، راستہ دکھانے والا۔ اسی طرح شریعت میں جب کوئی شخص کسی فن میں ماہر ہو تو اسے بھی ہم امام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فقہ میں ماہر ہو تو اسے ہم فقہ کا امام کہتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ۔ اسی طرح جب کوئی شخص عقیدے کے فن میں ماہر ہو تو اسے ہم عقیدے کا امام کہتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ۔ اسی طرح جب کوئی شخص فن حدیث میں ماہر ہو تو اسے ہم حدیث کا امام کہتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ۔ اور ہمارے دین اسلام میں بہت سارے ائمہ کرام گزرے ہیں جو الگ الگ فن میں ماہر تھے، جس کا تذکرہ آج پوری امت کر رہی ہے، اور ان کے نام کے ساتھ امام لگایا جاتا ہے، اور آج ہم ان کو بڑی شان کے ساتھ امام کے لفظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے ائمہ کرام اور بھی ہیں۔ لیکن ذرا محترم سامعین، ذرا غور کریں آپ، جب یہی لفظ مسجد کے امام کے لیے بولا جاتا ہے تو لوگ اسے حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ پورے سماج اور پورے معاشرے میں اس مسجد کے امام کی کوئی حیثیت، کوئی وقار نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ محترم سامعین، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ائمہ کرام کے معاشی حالات اور ان کا مستقبل۔ یہ موضوع آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے اور قابل بیان ہے۔ لیکن یہ موضوع جتنا ہی اہم ہے اتنا ہی زیادہ لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے دور ہیں، اور لوگوں کی توجہ اس پر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علماء کرام اور ائمہ کرام اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح بہت سارے موضوعات بیان کرتے ہیں وہیں اس موضوع کو بھی بیان کریں، تاکہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کی عظمت و فضیلت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور لوگ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور راغب ہو جائیں۔ محترم سامعین، اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کو بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس موضوع کے اصل مخاطب مساجد کے ذمہ داران حضرات، مساجد کے متولی حضرات لوگ ہیں اور علماء کرام ہیں، اور بالخصوص وہ علماء کرام جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، عہدہ منصب سے نوازا ہے، جو بالکل آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت اقدس میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری ان گزارشات کو ایک بیٹا سمجھ کر یا ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر سن لیں، اور اگر کہیں ہمارے اس موضوع میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی خامی نظر آئے تو آپ مجھے ضرور اطلاع کریں، تاکہ دوسری مرتبہ اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اور ہماری یہ گزارشات، یہ موضوع اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو برائے کرم، برائے مہربانی اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور اس لائن کو، اس امامت و خطابت کے لائن کو مضبوط بنانے میں ہمارا تعاون کریں۔ اب آئیں
میں اصل موضوع اور مدعا کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے محترم مؤقر علماء کرام اور مساجد کے متولی حضرات، آج ہمارے معاشرے میں اہل حق ائمہ کرام کی جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج عوام الناس اور مسجد کے ذمہ دار کا جو اماموں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے سامنے جب امام کا نام آتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں ایک رعب، ایک خوف طاری ہو جاتی تھی، ان کے اندر احترام کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج لوگ امام کا نام سنتے ہی اس سے دور بھاگتے ہیں، ان کو سلام کرنا، ان سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنی بیٹی دینا، ان کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر حال خیریت دریافت کرنا، پوچھنا، دو میٹھی باتیں کرنا یہ پسند نہیں فرماتے ہیں، یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج عوام تو عوام بلکہ ایک آج عالم دین بھی اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بنانا پسند نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں، سماج میں ایک امام کا جو مقام اور جو حق دینا چاہیے، آج وہ حق، وہ مقام ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ آج کل بچے دینی تعلیم سے، مدرسے سے دور بھاگ رہے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے جو آج ہمارے مسجد کے اماموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم مؤقر علماء کرام اور مساجد کے متولی حضرات، جس طرح ڈاکٹری، انجینئرنگ ایک مکمل فن ہے، ایک مکمل کورس ہے، اور کسی بھی فن اور کسی بھی کورس کو مکمل کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا وقت اور ایک طویل عرصہ لگتا ہے، تو اسی طرح حافظ، قاری، عالم، فاضل، دکتورا ایک مکمل فن ہے، ایک مکمل نصاب ہے، ایک مکمل کورس ہے۔ تو جب ایک طالب علم حافظ، قاری، عالم، فاضل، دکتورا بن کر ان تمام کورس کو مکمل کر چکا ہوتا ہے، تو حاصل کر چکا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت اور ایک طویل عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور یہ وقت ان کی شادی کی عمر کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت اپنے گھر کو چلانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ایک طالب علم جو مستطیع ہوتا ہے، جو باحیثیت ہوتا ہے، جو مالی حالات سے اچھا ہوتا ہے، وہ تو اپنا رخ اور لین بدل لیتے ہیں اور کاروبار میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن جو طالب علم، جو طلباء مستطیع اور باحیثیت نہیں ہوتے ہیں، مالی حالات سے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مسجد و مدرسہ کی جانب رخ کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب یہی طلباء، یہی علماء کرام حافظ، قاری، عالم اور فاضل ہو کر امامت و خطابت کے لیے مسجد کی جانب رخ کرتے ہیں، تو عوام الناس اور مساجد کے ذمہ دار لوگ ان کی غربتی اور ان کے مالی حالات کے اچھا نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملازمین اور نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، ان پر سختی برتتے ہیں۔ میرے محترم مؤقر علماء کرام اور مساجد کے متولی حضرات، اگر آج ایک عالم دین امامت و خطابت کے لیے مسجد کی جانب رخ کرتے ہیں، تو آج عوام الناس اور مسجد کے ذمہ دار لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان کو کمزور اور ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مختصر جائزہ اور خاکہ ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، جب آج ایک عالم دین امامت و خطابت کے لیے مسجد کے متولی حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو کال کرتے ہیں، تو متولی حضرات اپنے سارے اصول و شرائط پیش کرتے ہیں اور معمولی تنخواہ بتا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اصول و شرائط ہیں، اگر آپ کو منظور ہے ہمارے اصول و شرائط تو آئیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور بعض جگہ تو ایسی شرائط پیش کرتے ہیں کہ شریعت تو بہت دور کی بات انسانیت کے خلاف ہوتا ہے۔
لیکن جب یہی عالم دین اپنے اصول و شرائط پیش کرتے ہیں مسجد کے متولی حضرات کے سامنے تو ان کی ایک بات بھی نہیں مانی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ مت آئیں، میں کوئی دوسرا امام تلاش کر لوں گا۔ نمبر 2، آج اگر کسی مسجد میں امام کا انتخاب ہو بھی جاتا ہے تو انہیں معمولی تنخواہ پر رکھتے ہیں اور مزید ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خالی اوقات میں کہیں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ خالی اوقات میں کچھ کاروبار یا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی امام جب ان متولی حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے اوپر اتنی پابندیاں عائد کر رہے ہیں، پابندیاں لگا رہے ہیں، تو ہماری تنخواہ بڑھا دیں، ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دیں، تو یہ متولی حضرات نہ ان کی تنخواہ بڑھاتے ہیں اور نہ ان کو خالی اوقات میں کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جب امام کی طرف سے اصرار ہوتا ہے تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں اور جگہ تلاش کر لیں۔ تو آج یہ ہو رہا ہے۔ نمبر 3، آج مسجد کے متولی حضرات اماموں کو تو بلا لیتے ہیں، ان کا انتخاب تو کر لیتے ہیں، لیکن جمانی کی نیت سے اپنے یہاں رکھنے کی نیت سے اور ہمیشگی کی نیت سے نہیں بلاتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ امام ہمارے مطابق رہا، ہمارے انڈر میں رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چند مہینوں میں یا سال کے اندر نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا اور اس طرح اور دوسرا امام لایا جائے گا۔ تو آج تقریباً ہر مسجد کا حال یہی ہے، اماموں کو بلا کر اپنے حساب سے دروس و خطبات سنا جاتا ہے۔ اگر امام ان کے اشارے پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چند مہینوں میں نکلنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا امام لایا جاتا ہے، لیکن پھر ان کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے جو پہلے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح آج یہ متولی حضرات اماموں کی زندگی سے کھیلتے ہیں اور ان کا مستقبل خراب کرتے ہیں۔ تو اس طرح اماموں کی زندگی مسافروں کی زندگی بن کر رہ جاتی ہے اور ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم مؤقر علماء کرام اور مساجد کے متولی حضرات، آج یہی اماموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نہ ان کی تنخواہ اچھی دی جاتی ہے اور نہ ان کے اصول و شرائط کو مانا جاتا ہے، بلکہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور جب چاہا ان کو نکال بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ صحیح بھی ہیں مگر وہ خال ہیں، مگر وہ بہت کم ہی ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ تو میرے محترم مؤقر علماء کرام اور میرے محترم مساجد کے متولی حضرات، آخر میں کچھ اصول اور خاکہ پیش کرنا چاہوں گا جسے ہم نافذ کر کے ائمہ کرام کے معاشی حالات اور ان کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں بڑے ادب کے ساتھ علماء کرام سے اور مساجد کے متولی حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ان اصولوں کو اپنائیں، ان کو نافذ کریں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں تاکہ علماء کرام، ائمہ کرام کے معاشی حالات درست ہو سکے اور ان کا مستقبل روشن ہو سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں، وہ ضوابط کیا ہیں کہ جسے ہم اپنا کر امامت و خطابت کی راہ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور آسان بنا سکتے ہیں، تو اور ائمہ کرام کے معاشی حالات کو درست اور ان کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ اصول و ضوابط کیا ہیں۔ نمبر 1، ہر جگہ، ہر شہر اور ہر صوبے میں علماء کرام کی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ایک آفس قائم کیا جائے اور سارے علماء کرام، سارے ائمہ کرام اور سارے مساجد کے متولی حضرات کو اس سے جوڑا جائے اور اس کا ذمہ دار ایک اچھے اور ایک بڑے عالم دین کو بنایا جائے تاکہ وہ اس کو اچھی طریقے سے نبھا سکیں۔ پھر اس کے بعد جن کو بھی امام و خطیب کی ضرورت ہو وہ اس آفس کی طرف رجوع کر کے اپنی مسجد کے لیے امام و خطیب منتخب کر لے آئیں۔ اسی طرح نمبر 2، امام و خطیب کے انتخاب کے وقت میں اس کمیٹی کے جو ذمہ دار علماء کرام ہوں گے انہیں چاہیے کہ آنے والے امام و خطیب کی علمی لیاقت، ان کی صلاحیت کا جائزہ لیں اور ہو سکے تو 1-2 خطبہ جمعہ ان کا سنیں اور ان کا درس سنیں، اور جب پوری طریقے سے مطمئن ہو جائیں تو ان کا انتخاب کر لیا جائے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، آج ایک عالم دین کا امتحان ایک جاہل لیتا ہے
اور اپنے حساب سے اسے پرکھتا ہے، اسے جانچتا ہے، تو آج یہی وجہ ہے کہ یہ لائن بہت کمزور اور خراب ہو چکی ہے، تو ہم جاہلوں کو یہ موقع نہ دیں، بلکہ ایک عالم دین کا امتحان ایک عالم دین لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، امام و خطیب کا انتخاب اچھی تنخواہ پر کیا جائے اور ہمیشگی کی نیت سے، جمانی کی نیت سے ان کا انتخاب کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ آج بلایا جائے پھر چند مہینوں کے بعد یا 1 سال 2 سال کے بعد اسے نکال دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشگی کی نیت سے، ان کو جمانی کی نیت سے ان کا انتخاب کیا جائے، ان کو بلایا جائے، اور طرفین کی جانب سے اصول و شرائط متعین کیے جائیں، منتخب کیے جائیں۔ نمبر 4، امام و خطیب کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات کا انتظام کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، تو فیملی روم کا انتظام کیا جائے ساری سہولیات کے ساتھ۔ اسی طرح نمبر 5، اگر مسجد کے متولی حضرات ایک امام و خطیب کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دے پا رہے ہیں، تو امام و خطیب کی اچھی تنخواہ کے لیے ایک فنڈ کا اور ایک نظام قائم کیا جائے، اور سارے لوگوں سے ان سے جتنا ہو سکے رقم وصول کیا جائے، اور اس طرح ایک امام و خطیب کو ایک اچھی تنخواہ دی جائے، کم از کم آج کے زمانے کے لحاظ سے 40,000 یا 50,000 دیا جائے۔ نمبر 6، اور ہر سال ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ نمبر 7، اسی طرح ہر سال عید کے موقع پر کچھ بونس دیا جائے۔ نمبر 8، اسی طرح ان کی چھٹیوں میں جو چھٹی ان کے لیے متعین کی گئی ہے، ان کی چھٹیوں میں تنخواہ نہ کاٹی جائے۔ نمبر 9، اسی طرح اگر ایک امام و خطیب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خالی اوقات میں کوئی کاروبار کرنا چاہے یا ٹیوشن وغیرہ پڑھانا چاہے، تو انہیں اس کی اجازت دی جائے، ان پر پابندیاں نہیں لگائی جائے۔ نمبر 10، کچھ وقت گزرنے کے بعد یا کچھ سال گزرنے کے بعد امام و خطیب کے ساتھ ایسا سلوک یا ایسا برتاؤ نہ کیا جائے کہ وہ دل گرفتہ ہو کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، الا یہ کہ طرفین کی جانب سے کوئی بہت بڑی مجبوری یا کوئی واقعہ پیش آ جائے، یہ بات الگ سی ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت اماموں کو پریشان کیا جائے تاکہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائیں، تو اماموں کو چاہیے کہ وہ آفس کی طرف رجوع کریں اور اپنی حالات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں آفس کے، اس کو اپنے حالات سے آگاہ کریں اور سارے علماء کرام مل کر ان کا ساتھ دیں اور ذمہ دار کو سمجھائیں۔ لیکن پھر بھی مسجد کے ذمہ دار لوگ اماموں کو پریشان کریں اور اس سے باز نہ آئیں، تو پھر آئندہ اس مسجد میں امام و خطیب منتخب نہ کیے جائیں، بلکہ اس مسجد کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرے محترم موقر علماء کرام اور میرے محترم مساجد کے متولی حضرات، تو یہ کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کو برتیں گے اور نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ائمہ کرام، علماء کرام کے معاشی حالات اور ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ علماء کرام اور مساجد کے متولی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ضرور ان اصولوں کو اپنائیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔